کبھی میں کبھی تم کی اگلی ایک ساتھ میں آپ دیکھیں گے کہ مصطفیٰ شرجینا سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اس سے شرجینا کی کچھ باتیں پسند آنے لگتی ہیں۔ شرجینا کس طرح اس کے لیے قربانی دیتی ہے اور کس طرح اس کو اپریشیٹ کرتی ہے، اس کی ہر کامیابی پر کس طرح خوش ہوتی ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں مصطفیٰ کا حوصلہ بڑھاتی ہیں اور وہ آگے نکلنے لگتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ شرجینا باقی لوگوں سے بہت مختلف ہے۔ یہ صرف ٹیلنٹڈ ہی نہیں اور انٹیلیجنٹ ہی نہیں بلکہ بہت اچھے دل کے مالک ہے۔ اسی لیے مصطفیٰ جو کسی کی بھی پرواہ نہیں کرتا اور اپنے بستر پر بھی کسی کو نہیں سونے دیتا اور نہ ہی اپنے کمرے کو کسی کے ساتھ شیئر کرنے کا خواہاں ہوتا ہے، وہ شرجینا کو خود کہتا ہے کہ آج تم بیڈ پر سو جاؤ۔ اب وہ روزانہ شرجینا کو بیڈ پر سونے دیتا ہے، لیکن شرجینا کو مصطفیٰ کی فکر ہوتی ہے۔ یہ سب فکریں اور یہ سب باتیں یہی شو کرواتی ہیں کہ شرجینا اور مصطفیٰ ایک دوسرے کو چاہنے لگے ہیں، اور یہ بات جو کہا جاتا ہے کہ نکاح کے دو بولوں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ میاں بیوی میں محبت پیدا ہو ہی جاتی ہے۔ تو شرجینا اور مصطفیٰ جب ایک ساتھ رہتے ہیں تو دونوں ایک دوسرے سے پہلے تو پیار نہیں کرتے، لیکن اب دونوں کا ایک دوسرے کا کافی خیال رکھنے لگے ہیں اور ایک دوسرے کی پرواہ کرنے لگے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ دونوں کے دل میں ایک دوسرے کے لیے خلوص اور محبت پیدا ہونا شروع ہو چکی ہے تو غلط نہ ہوگا۔ شرجینا چھوٹی چھوٹی باتوں میں مصطفیٰ کا خیال رکھنے لگی ہے اور مصطفیٰ شرجینا کا خیال رکھتا ہے، لیکن مصطفیٰ اپنی یہ عادت بالکل نہیں چھوڑ رہا کہ وہ کمرے کو اسی طرح پھیلا کر رکھتا ہے اور کسی بھی چیز کو اپنی جگہ پر نہیں رکھتا۔ شرجینا بھی جان چکی ہے کہ مصطفیٰ اتنی آرام سے یہ عادتیں نہیں چھوڑے گا، کیونکہ اس کو بچپن سے ہی یہ عادتیں پڑ چکی ہیں۔ اس لیے شرجینا ابھی فوراً یہ کوشش نہیں کرتی کہ وہ اپنے کمرے کو اکٹھا کر کے رکھے۔ وہ خود اس کی ساری چیزیں سمیٹ دیتی ہے، لیکن اس کو زیادہ زور نہیں لگاتی کہ وہ سب کچھ ارینج کر کے رکھے، بلکہ تھوڑا تھوڑا اس کو کہتی رہتی ہے